ایک بہت گہری بات کسی دانا نے کہی تھی کہ عورت محبت سے جیتی ہے اور مرد عزت اور احساس سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی گہری عادتیں بتانے جا رہی ہوں جن کو اگر ایک عورت اپنا لے تو نہ صرف اس کا شوہر اس کی طرف واپس لوٹے گا بلکہ اس سے پہلے سے زیادہ گہری محبت کرنے لگے گا۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے شوہر پہلے جیسے نہیں رہے، پہلے جیسی محبت، توجہ یا دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹ اہم ہیں، آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ دیکھیے، ہر رشتہ اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے۔ محبت صرف خوبصورت الفاظ سے نہیں بلکہ روزمرہ کے رویوں سے مضبوط ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 نفسیاتی عادتیں جو آپ کے ازدواجی تعلق کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ ہے خود سے محبت کریں۔ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط اور خوبصورت بنانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے خود سے محبت کرنا سیکھیں۔ خود سے محبت کرنے کا مطلب صرف آئینے میں خود کو دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ اپنی صحت، صفائی، لباس اور شخصیت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کے شوہر دفتر سے گھر آئیں تو آپ صاف ستھری، خوش اخلاق اور مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر روز مہنگے کپڑے پہنیں یا بھاری میک اپ کریں۔ سادہ صاف ستھرا لباس، ہلکی سی خوشبو اور ایک پیاری سی مسکراہٹ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ہر وقت کا شکوہ شکایت بند کریں۔ اگر ہر گفتگو شکایت سے شروع ہو تو دوسرا شخص دفاعی ہو سکتا ہے۔ مناسب وقت پر نرم لہجے میں اپنی بات کہنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے اچھا سننے کی عادت۔ صرف بولنا کافی نہیں، سننا بھی ضروری ہے۔ جب شوہر بات کرے تو موبائل ایک طرف رکھیں، توجہ سے سنیں، ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فعال انداز میں سننا اعتماد بڑھاتا ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے شوہر کی تعریف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کے قریب آئیں تو آج ہی ایک خوبصورت عادت اپنائیں۔ تعریف کرنا سیکھیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی محنت اور کوشش کو سراہا جائے۔ شوہر بھی اس سے مختلف نہیں ہوتے۔ جب وہ گھر کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ کی کسی بات کا خیال کرتے ہیں یا کسی چھوٹی سی اچھی کوشش کرتے ہیں تو دل سے ان کی تعریف ضرور کریں۔ صرف ایک جملہ جسے آپ نے آج بہت محنت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یا آپ کے لیے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، تعریف میں ہمیشہ سچائی ہونی چاہیے۔ جھوٹی یا ضرورت سے زیادہ تعریف کا اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن دل سے کہے گئے چند الفاظ رشتے میں محبت، اعتماد اور قربت کو بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ رشتے کو مضبوط اور خوشگوار بنانا چاہتی ہیں تو شکایتوں کے ساتھ ساتھ تعریف کے الفاظ بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی تعریف وہ کام کر دیتی ہے جو لمبی بحث بھی نہیں کر پاتی۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے غصے میں فیصلہ نہ کریں۔ غصہ وقتی ہوتا ہے لیکن اس میں کہے گئے الفاظ دیر تک یاد رہتے ہیں۔ اگر ماحول گرم ہو جائے تو پہلے خود کو پرسکون کریں، پھر بات کریں۔ نمبر 6 ہے اپنی زندگی کو متوازن رکھیں۔ صرف شوہر کے گرد اپنی پوری دنیا نہ گھمائیں۔ اپنی دلچسپیاں، عبادت، خاندان، دوست اور ذاتی ترقی بھی ضروری ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے عزت سے اختلاف کریں۔ ہر میاں بیوی کے درمیان کبھی نہ کبھی اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن کامیاب رشتہ وہی ہوتا ہے جہاں اختلاف ہو مگر عزت برقرار رہے۔ اگر کسی بات پر آپ کی رائے آپ کے شوہر سے مختلف ہے تو غصے، اونچی آواز یا سخت الفاظ کے بجائے نرمی اور احترام سے اپنی بات کریں۔ یاد رکھیں، بات جیتنے سے زیادہ رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے شوہر کی بات بھی سکون سے سنتی ہیں اور آپ اپنی بات بھی ادب سے سمجھاتی ہیں تو غلط فہمیاں کم ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ کبھی بھی غصے میں ایسے الفاظ نہ کہیں جن کا بعد میں پچھتاوا ہو، کیونکہ زخم بڑھ جاتے ہیں لیکن تلخ الفاظ دل پر نشان چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے اگر اگلی بار اختلاف ہو تو خود سے ایک سوال کریں، کیا میں یہ بات محبت اور عزت کے ساتھ بھی کہہ سکتی تھی؟ یاد رکھیں، عزت کے ساتھ کیا گیا فیصلہ اور اختلاف محبت کو کم نہیں کرتا بلکہ رشتے کو زیادہ مضبوط، پختہ اور دیر پا بنا دیتا ہے۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے خوشگوار یادیں بنائیں۔ اکٹھے چائے پینا، واک کرنا یا ہفتے میں ایک بار سکون سے بات کرنا تعلق میں نئی تازگی لاتا ہے۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے کہ معاف کرنا سیکھیے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ ایک مضبوط اور خوشگوار رشتہ چاہتی ہیں تو ایک خوبصورت عادت اپنائیں، معاف کرنا سیکھیں۔ ہر انسان سے
غلطیاں ہوتی ہیں اور کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا شوہر اپنی غلطی کو تسلیم کرے، معذرت کرے یا واقعی اپنی اصلاح کی کوشش کرے تو دل میں ناراضگی جمع رکھنے کے بجائے معاف کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ یاد رکھیے، معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط انسان کی پہچان ہے۔ جب ہم اپنی پرانی باتوں کو بار بار دہراتے ہیں تو دلوں میں دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، لیکن جب ہم دل صاف کر دیتے ہیں تو محبت کو دوبارہ پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ البتہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ اپنی عزت نفس یا بار بار ہونے والی ناانصافی کو نظر انداز کریں۔ صحت مند رشتے میں محبت کے ساتھ احترام اور حدود بھی ضروری ہیں۔ اسی لیے جہاں ممکن ہو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ کبھی کبھی ایک معافی وہ سکون دے دیتی ہے جو سینکڑوں شکایتیں بھی نہیں دے سکتی۔ آخر میں سب سے اہم عادت، دعا اور مثبت رویہ اپنائیں۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر حال میں مثبت سوچ قائم رکھتے ہیں وہ مشکلات کو بہتر انداز میں سامنا کرتے ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کے لیے محبت، احترام اور رحمت پیدا فرمائے اور آپ دونوں کے درمیان ہمیشہ سکون اور برکت قائم رکھے۔ جب دعا کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق، نرمی اور صبر بھی شامل ہو تو رشتے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہر وقت منفی سوچ، شکوے اور مایوسی گھر کے ماحول کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک مسکراہٹ، اچھے الفاظ اور امید بھرا رویہ گھر میں محبت اور سکون کو فروغ دیتے ہیں۔ اس لیے ہر دن کا آغاز اللہ کی دعا سے کریں، اپنے رویے کو مثبت رکھیں اور اپنے رشتے کو محبت، عزت اور اعتماد سے سینچتے رہیں، کیونکہ جہاں اخلاص سے دعا، صبر اور مثبت سوچ ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دلوں میں محبت اور گھروں میں سکون پیدا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عادت کسی انسان کو زبردستی محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی، لیکن احترام، اچھی گفتگو، اعتماد اور مستقل مثبت رویہ ایک مضبوط اور خوشحال رشتے کی بنیاد ضرور بن سکتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک مضبوط اور خوشحال رشتہ کسی ایک دن میں نہیں بنتا، بلکہ محبت، احترام، صبر، دعا اور چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں سے آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ آج سے ان 10 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیں گی تو انشاءاللہ آپ کے رشتے میں مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، مقصد کسی کو بدلنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے رویے کو بہتر بنا کر ایک خوبصورت ماحول بنانا ہے۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی اور آپ ایسی اسلامی، نفسیاتی اور رشتوں سے متعلق معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، خاندان والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے، آپ کے درمیان ہمیشہ پیار اور اعتماد قائم رکھے اور ہر نظر بد اور ہر آزمائش سے آپ کے رشتے کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔